تو کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرے۔ آج کل مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ڈر جاتے۔ کوئی ایسی حالت پیدا ہوتی ہے ہمارے بھارت میں کہ مسلمان فوراً ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ مسلمانوں کو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، زیادہ اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ کسی یوگی سے، کسی مودی سے، کسی اسرائیل سے، کسی امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مودی ووٹ کے بلبوتے پر چن چن کر بیٹھا ہے، یوگی دھرم کے نام پر راجنیتی کر کے کرسی پر بیٹھا ہے، اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو غلام بنا کر کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے۔ لیکن جس دن لوگوں کا سمرتھن ملنا بند ہو جائے گا، ان کی کرسی کی چاروں جو کھمبا ہے کرسی، ان کی کرسی ٹوٹ جائے گی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ وہ ہے جن کی کرسی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کسی مسلمان یا کسی انسان کے ووٹ کے آدھار پر چن کر بادشاہ نہیں بنا، بلکہ اللہ کی ذات وہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، all things will be finished from the earth، دنیا کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے لیکن ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس لیے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا۔ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس دھرتی پر جو زمین ہے، اس کی اسکوائر فٹ کے اعتبار سے آپ اگر جائزہ لیں گے، ناپیں گے، گنیں گے، تو اس زمین کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اس دھرتی کو اللہ نے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ خالق کل شیء، اللہ نے اس کائنات کی تمام چیزیں پیدا کی۔ دنیا کی پیدا کی ہوئی چیز پرانی ہوتی ہے۔ آپ کو بھی روشنی چاہیے تو آپ جنریٹر کے ذریعے سے تیل ڈال کر آپ وقتی طور پر روشنی پراپت کر سکتے، لیکن جب جنریٹر کا تیل غائب تو روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ تو وہ ہے جس نے پورے برہمانڈ کو روشن کرنے کے لیے کئی لاکھ سال پہلے سورج کو پیدا کیا ہے، اور آج تک اس سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے۔ کبھی سورج بیٹھا نہیں، کبھی سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ وہ اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی لیے اللہ کو کہا جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر۔
اسی اللہ پر ہمیں وشواس رکھنا ہے، اسی اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اسی اللہ کی ہمیں بات ماننی ہے، اسی اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر ان کی میتھڈ کو لانا ہے، طریقے کو لانا ہے، کسی ہجڑے کی نہیں، کسی ڈڑمنڈے کی نہیں، کسی شرابی اور کبابی کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی بہروپی اور مجوسی کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتنی طاقت کا مالک ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو وہ ہوتا ہے جو صرف منشا، اچھا، خواہش ہوتی ہے کہ چیز وجود میں آ جاتی، جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں۔ آج کل کے بادشاہ کو تو مدد کی ضرورت، اسرائیل کو اگر امریکہ مدد کرنا بند کر دے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے۔ ابھی اس کو آٹے اور تیل بھاؤ کا بھاؤ اور قیمت لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے۔ بہرکہ ہمیں اس اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا رکھنا ہے، تبھی جا کر کچھ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ نیا قانون آتا ہے تو مسلمان پریشان ہو جاتا، کوئی نیا مسئلہ آیا تو مسلمان ڈرنے لگتا اور فوراً جا کر سرنڈر کر جاتا۔ نہیں، آپ کی اللہ کی ذات سے کوئی بڑی طاقت دنیا کے اندر کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کل قیامت میں بھی اگر کسی کی طاقت ہوگی تو اللہ ہی کی طاقت ہوگی۔ دنیا کے سارے بادشاہ وہاں پر ہوں گے، سارا پی ایم اور سی ایم وہاں پر ہوگا، یہ یوگی اور مودی بھی ہوگا، امت شاہ بھی ہوگا، سب ہوگا۔ امریکہ کا ظالم ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہوگا، جارج بش بھی ہوگا، اسرائیل کا نتن یاہو بھی ہوگا اور روس کا ظالم حکمراں بھی ہوگا، سب ہوگا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی حکومت ہے۔ کل قیامت میں لمن الملک اليوم، آج کون ہے یہاں کا بادشاہ، آج کس کی قبضے قدرت میں بادشاہت ہے، بتا۔ 17,000 بچوں کے خون کو پانیوں کی طرف بہانے والے اسرائیل، بتا آج کس کی حکومت۔ 17,500 بچے شہید کر دیے گئے اسرائیل میں، کسی کی زبان سے آواز نہیں نکلتی ہے ظالم یہودی کے خلاف، ڈرتے ہیں دنیا کے ہم مسلمان، ہم اور آپ ان کے خلاف آواز بلند کرنے سے، کہیں یہودی ہم پر کوئی کارروائی نہ کر دے، ان کی جو سیکریٹ ایجنسی ہے موساد، کہیں اس کے گھر میں گھس کر اس کو مار نہ دے، ڈرتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈرنے کی no need to be fear، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ کل قیامت میں رب پوچھے گا کہ بتا امریکہ، تمہارا سپر پاور طاقت دنیا کے اندر تم چلاتے تھے، آج کس کی حکومت؟ وہاں سب بے بس ہو، لاچار ہوگا رب کے سامنے، بتاؤ کس کی حکومت؟ لمن الملک اليوم، اللہ ایسے براجمان، تمام دنیا کے حضرت آدم سے لے کر جب جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے to the day of judgment، قیامت تک سارے لوگ ہوں گے، سارے ایک ایک آتما، ایک ایک روح وہاں پر موجود ہوگی۔ سب سے رب مخاطب کرے گا کہ بتاؤ آج کا بادشاہ کون؟ Who is the powerful man؟ کون ہے سب سے زیادہ طاقتور؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، صرف ایک ہی آواز ہوگی، للہ الواحد القہار،
ایک تنہا وہ اللہ جو قہار ہے، جو جبار ہے، آج اس کی حکومت ہے. ہمیں اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. لیکن آج ہم دنیا کے چکر میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، گناہ کرتے رہتے. ہمارا مسلمان جھوٹ بولتا رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، وہ کیا ہے؟ ایک تو ایمان تو that is very compulsory. If you want to be a good and great and complete Muslim, you must to believe in only one God. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اللہ کے اوپر ایمان اور آستھا رکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یہ جو لوگ ڈھونگ رستے ہیں، خداؤں کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے میں سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے، یہ ایمان کا جنازہ ہے. اس کی ایمان سے ہی سلامت نہیں ہے جو رب کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، سر کو جھکاتا ہے. Not allowed to bow their hand and their head، اپنے سر کو جھکانا beside اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے علاوہ. That should be penalty، اس کو سزا دی جائے گی. اس کو مسلمان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ نے نماز نہیں پڑھی زندگی میں، اللہ معاف کر دے گا. آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. روزے نہیں رکھے ہیں تو اللہ کی صفتی رحیمی جوش میں آئے گی تو جائیے معاف. آپ نے اور بھی گناہ کیے تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا عرش اگر ہلتا ہے، اگر اللہ زیادہ ناراض اور خفا ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندہ کسی اور کو اللہ کا مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے. اسی کو قرآن کریم کی زبان میں کہا گیا ہے شرک ہے. اور شرک وہ ہے جس کو رب معاف نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے سچے دل سے توبہ نہیں کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اسی لیے کئی جگہ پر قرآن کریم کے اندر تاکیداً کہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کو مضبوط کرو. اس کا مطلب یہ، اس کا ارتھ یہ بیرکت ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے. ہم تو الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ ہم سب ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا رکھتے ہیں. اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہ ہے. الکبائر الاشراک باللہ، گناہ کبیرہ میں سے ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. منتر میں بھی منع کیا نا، میں نے پڑھا، پہلے بہت پڑھتا تھا میں اس منتر کو. اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویا ابیوتی تمو یو سمبھوتی آمرتہ. وید کا منتر ہے. جیسے مسلمان قرآن کو مانتا ہے ویسے ہندو وید کو مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہندو اپنے ویدوں کی اپدیش اور آدیش کو نہیں مانتا. آج کے زمانے وہ نیتاؤں کی بات مانتے ہیں. نیتا نے کہا، کیا کہا؟ تمہارا دھرم خطرے میں ہے. تو سارے ہندو سمجھتا ہے کہ دھرم خطرے میں. ڈنڈا لیا سڑکوں پہ آگے دھرم بچانے کے لیے. دھرم ہے کہاں جی؟ دھرم کہاں پر ہے جو خطرے میں ہے؟ دھرم کسی گھر میں بند ہے یا کسی دکان میں ہے یا کسی فریج میں ڈالا ہوا ہے جو خطرے میں کوئی لوٹنے والا ہے؟ کہاں ہے دھرم؟ ڈھونڈو دھرم کہاں ہے، ڈھونڈ کر بتاؤ ذرا دھرم کہاں ہے جو خطرے میں ہے. اس کو ایسے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو لاکر میں ڈال دیتے. اگر دھرم خطرے میں ہے تو بینک میں لاکر میں ڈال دو. لیکن دھرم ایسی چیز ہے جو آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے. آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو چیز وجود میں ہو. کوئی بولتا ہے نہیں لے میرا موبائل پکڑو، اس کی حفاظت کرنا ورنہ کوئی چوری کر لے گا. موبائل ہے ہاتھ میں تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں.
لیکن اگر دھرم کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ ڈنڈا لے کے کریں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہندو بھائی RSS اور VHP کے بھٹکے ہوئے نوجوان جو نعرہ لگاتے ہیں جے شری رام بھارت ماتا کی جے، یہ نہیں بولتے، یہ شراب کی تھیلی بولتی جو گٹکا دیا اندر نیتاؤں نے پلایا ہوا، اور شراب کی نشہ جیسے ختم ہوتی تو سارے وہ ختم ہو جاتے، ان نوجوانوں کے سارے نعرے غائب۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد میں کہیں پر دیکھو کہ کہیں الیکشن ہے، وہاں نوجوانوں کو اکٹھا کیا، 100 روپے دیے، 200 روپے دیے، 500 روپے دیے، لو جی شراب کی تھیلیاں دے دو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ، پھر شراب کی تھیلیاں پی کر کے پھر نوجوان بھارت ماتا کی جے، ہندو دھرم خطرے میں ہے، ہندو دھرم کو بچاؤ۔ ارے دھرم ہے کہاں؟ دکھاؤ۔ دھرم کا مطلب سمویدھان، دھرم کا مطلب ایک قانون، دھرم کا مطلب ایشور کا فرمان، دھرم کا مطلب پرماتما کا اپدیش، دھرم کا مطلب شریعت اسلام میں، دھرم کا مطلب قرآن اور سنت، دھرم کا مطلب نیک عمل، اور دھرم کی حفاظت تیر تلوار سے نہیں ہوتی، دھرم کی حفاظت عمل، دھرم پر عمل کر کر دھرم کی حفاظت ہوتی۔ جیسے آپ کو نماز کی حفاظت کرنی تو آپ کیا کریں گے؟ مولانا عبداللہ صاحب کی تقریر سنی، مولانا سوراب صاحب یا شیخ شکور صاحب کی تقریر سننے کے بعد انہوں نے تقریر کی، مسلمانوں اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کرو، تو آپ کل سے کیا تلوار لے کر وہاں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ دھرم ادھر سے بھاگے گا تو ہم حفاظت کریں گے؟ دھرم کی حفاظت کرنی ہے تو دھرم پر عمل کرنا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنی، نماز ہمارا دھرم ہے، نماز آرڈر ہے، شریعت ہے، نماز کی ہمیں حفاظت کرنی ہے تو ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، تب نماز کی حفاظت ہوگی، ورنہ پورا گاؤں والا تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور یوں کہے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں گے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم سود کی، شراب کی جو ممانعت ہے یعنی شریعت کی حفاظت ہم کریں گے تو کیسے ہوگا؟ شریعت کسی مادی چیز کا نام نہیں ہے، دھرم کی حفاظت دھرم پر عمل کر کر ہوتا ہے، تیر اور تلوار سے دھرم کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے منوسمرتی میں شاید منتر ہے وہ بھگوان دھرمستسے حیاتے کرولما شریرینے شمم ناسم سرومنیتی گچھتی۔ کیا کہا؟ یہ کہا ہے کہ دھرم انسان کا دھرم باقی رہتا ہے، یعنی انسان کا کرم باقی رہتا ہے، انسان کا عمل باقی رہتا ہے۔ آپ شراب پیئیں گے تو شراب پینے کا عمل برا ہے، یہ باقی رہے گا، لکھا چلا جائے گا۔ آپ زنا کرتے 5 منٹ میں بڑے مزے لیے آپ نے زنا کیا، واہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ سمجھتے کہ ہم نے کسی بیٹی کی عزت لوٹ لی، ہم نے بڑے مزے لیے 10 منٹ تک بہت مزہ آیا، 10 منٹ کا مزہ ختم ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں یہ گناہ ایڈ ہو گیا، لکھا چلا گیا، تو یہ باقی رہے گا۔ آپ کا عمل برا ہو کہ اچھا ہو وہ باقی رہتا ہے، باقی اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، وہ نشے میں مزہ آتا ہے، شراب پی لی۔ آج کل کوئی ڈرائیور بنا شراب کی ڈرائیوری بھی نہیں کرتا ہے، ٹرک ڈرائیور جتنے بھی ہوتے ہیں رات کو دیکھیں آپ سڑکوں پہ ٹرک لے کر کیسے ڈانس کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بنا شراب پیے ٹرک ڈرائیور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70-75% ٹرک ڈرائیور بس ڈرائیور لوگ شراب پیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر خصوصاً ہمارے بہار کے اندر وہ الگ بات ہے کہ شراب پر پابندی ہے، لیکن ہوم ڈیلیوری چالو ہے، ہوم ڈیلیوری شراب ملتی ہے بہار کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر۔ تو آدمی کا عمل برا ہو کہ غلط ہو وہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اس منتر میں بڑی اچھی بات کہی گئی ہے میرے مخاطب ہندو بھائیوں کے لیے، یہ پیغام
भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान के सर से पैर तक ये पूरा ढांचा ये नाश हो जाएगा जमीन में मिलकर, या इसको आग के हवाले करेंगे तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बॉडी ने जो अमल किया है, अगर हाथ से किसी को मारा है तो मारने वाला अमल बाकी होगा, ईश्वर के पास होगा। अगर आपने कुर्सी में बैठकर बुलडोजर चलाया है मदरसों पर, तो आपका बुलडोजर चलाने का ये गलत काम आपको कल कयामत में नजरों के सामने होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान भी कहता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अब बताइए, इसीलिए जरूरी है आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों अपने अमल को सुधारो, अल्लाह की जात पर ईमान को मजबूत रखो, जहां जहां पर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। और सबसे पहला काम आपको ईमान के बाद अगर कोई करना है तो ये आपको नमाज अदा करनी है पाबंदी से। नमाज पर कोई पाबंदी मोदी योगी की तरफ से नहीं है, लेकिन हमारा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद, सबसे पहले यही पूछेगा, सबसे पहले रोज़े महशर के जहां गुदाज बुवत अव्वलीन पुरशिस नमाज बुवत। सबसे पहला अमल आपका ईमान के बाद अगर अल्लाह पूछेगा तो नमाज के बारे में पूछेगा। ये 5 वक्त की नमाज फर्ज थी 24 घंटे में। डिड यू ऑफर सलाह? डिड यू कंप्लीट सलाह एवरी डे 5 टाइम्स अ डे? व्हाई आई क्रिएटेड यू? अल्लाह पूछेगा हमने क्यों पैदा किया था, नमाज पढ़ी? क्या जवाब देंगे हम मुसलमान? आज जो मुसलमान बुज़दिल है वो इस वजह से कि मुसलमान का अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है। बिहार मुल्क हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान। क्यों बुज़दिल बना हुआ? क्यों डरता है मुसलमान? क्यों? इसलिए कि मुसलमान का ईमान कमजोर। वरना अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोमिन वो होता जो कभी डरता नहीं है। क्या करेगा? जेल में डालेगा हक बात बोलने पर, नमाज पढ़ने पर। या आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज पढ़ने पर किसी को जेल हो गई है? क्या रोजा रखने पर किसी को जेल में डाला गया? क्या शराब से दूर रहने पर किसी को जेल में डाला गया? क्या झूठ न बोलने पर किसी को जेल में डाला गया? नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम बुराई से नहीं बचते, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। 2 बड़े आलिम दीन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये इस हदीस का क्या तर्जुमा करते हैं पता है? मन तरकस्सलात, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, अजान हो गई है, कोई काम नहीं है तब भी बैठा है, छोड़ दिया, क्या? नमाज हो गई, अजान नहीं पढ़ेंगे, चलो अभी उम्र नहीं है, अभी 20 साल की उम्र हुई है, 15 साल का हूं मैं, अभी 22 साल का हूं, 25 साल का हूं, चलो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, यही समझकर छोड़ देते। जानबूझकर, मुतअम्मिदन, कॉन्शियसली, जानबूझकर मुसलमान नमाज छोड़ता है कोई मुसलमान, फक़द कफ़र। तो ये 2 आलिम दीन जिनका नाम मैंने लिया, बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने जमाने के। ये पता है क्या तर्जमा करते हैं? इसका मतलब है, वो कहते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। ये दोनों उलमा ने ये तहकीक की, ये तर्जमा बताया। लेकिन और उनके अलावा जितने भी फुक़हा किराम हैं, हजरात मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े शेख हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो आदमी काफिर तो नहीं होता, बल्कि उन्होंने इसका तर्जमा ये बताया है कि वो काफिरों वाला अमल किया,
کافر تو نہیں ہوا، البتہ کافروں والا عمل کیا. لیکن پہلے جو انہوں نے کہا کہ کافر ہو گیا، یہ بھی تو ترجمہ ہو سکتا، مطلب ہو سکتا. اگر یہی مطلب، یہی منشا اللہ کے نبی کی ہے کہ کافر ہو گیا، تو بتائیے ہم میں سے کون مسلمان ہے جو گاؤں کے اندر میں میرے خیال سے 5%، 10% نوجوان نماز پڑھتے، زیادہ زیادہ 15% ٹوٹل مسلمان نماز پڑھتے ہیں، باقی 85% مسلمان تو غائب. فجر کی نماز میں مسجد میں کوئی نہیں ہے، بس امام صاحب نماز پڑھاتے، باقی ہم لوگ رات کو گوشت ماس مچھلی کھا کر گدھے کی طرح سوتے رہتے. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. پانی کا قطرہ ہے نا، منی کا اسپم، منی کا جو قطرہ ہے پانی، اسی قطرے سے آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور خوبصورت انسان بنایا. کس لیے؟ آپ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی عمل کا ہے تو نماز کا، سب سے پہلا نمبر. کتنے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے؟ کیا مودی جی نے کوئی قانون لایا کہ اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو کیس بک کرو؟ مسلمان فجر کی نماز میں جاگے گا تو ان کو جیل میں ڈالو؟ نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا ہے آپ پہ، اسی لیے آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کے علماء کو بھی اور آپ کے مدرسوں کو بھی. ابھی اتر پردیش میں پتہ ہے، دیکھیے یہ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کی شریعت کو، مسلمانوں کے مدرسوں کو، ان کی مسجد کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل گندا، ہمارے مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہوا. ابھی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا اتر پردیش کے مدرسوں کے بارے میں؟ مجھے پورا ججمنٹ آپ کو نہیں سنانا، صرف جو اصل مقصد ہے وہ مجھے وہ جو بات بتانی ہے اس پورے ججمنٹ میں.